سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد آج کی اس نشست میں ہم اسلام کی بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ کے فضائل بیان کریں گے. کسی بھی چیز کے فضائل کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کے لیے جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، اور انسان کے دل کا، اس کی روح کا اور اس کے مزاج کا میلان اس چیز کی طرف بڑھ جائے. اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے. ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے. ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے. گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا، ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا. اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے. نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے، جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں۔ تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بوڑھے بھی ہو گئے ہو، عمر کا تقاضا بھی ہے، تو داڑھی شریف کیوں نہیں سجا لیتے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آؤں گا۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے، بندہ قائل ہو جانا چاہیے، گھائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو کہا بھئی داڑھی رکھ لو، کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر تھپکی دی، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی، تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے، مجھے قرضے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے۔ اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے، یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا،
جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی۔ حضور ایک عرض ہے، شرط نہیں، ایک عرض ہے۔ محدثین نے شرط کے لفظ بھی لکھے ہیں، حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور جب پلٹ کر پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ ہیں، کمزوریاں بڑی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نامہ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور آپ مالک جنت ہیں، کہ مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ۔